اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو اللہ تعالیٰ نے ثابت کیا ہے کہ انک لمن المرسلین، کہ یقیناً آپ رسولوں میں سے ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو آپ صلی اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا ہے اور جس جگہ مبعوث فرمایا ہے اس کا بھی حکم دیا کہ آپ، اور یہ اس بات کی وضاحت کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کیوں ہوئی ہے، لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فہم غافلون، کہ تاکہ آپ ایسی قوم کو اللہ کے عذاب سے ڈرا دیں جن کے آباء و اجداد کو نہیں ڈرایا گیا تھا۔ اس سے مراد مکہ المکرمہ کے مشرکین ہیں، مکہ المکرمہ اور ارد گرد کے جو لوگ تھے وہ ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بنی اسماعیل میں، اس مکہ المکرمہ میں خصوصاً اور بنی اسماعیل میں اور کوئی نبی نہیں آیا تھا، یعنی حضرت اسماعیل تھے، حضرت اسماعیل کے بعد اور کوئی نبی نہیں آیا، ڈائریکٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اخیر میں آئے۔ نبوت کا سلسلہ بنی اسرائیل میں جاری رہا، لیکن حضرت ابراہیم کے جو بیٹے تھے حضرت اسماعیل وہ نبی تھے، اور ان کے بعد پھر ان کی نسل میں کوئی نبی نہیں آئے، بس اخیر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ تو جن کے پاس اللہ کے نبی کو مبعوث کیا گیا ان کے آباء و اجداد کو کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا ان کے پاس اللہ کا پیغام پہنچانے والا، تو ایسی قوم کے پاس اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ اس کے بعد آیت نمبر 13 سے 3 رسولوں کا ذکر ہے۔ وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ، ایک علاقہ تھا جہاں اللہ تعالیٰ نے 2 رسولوں کو ایک ساتھ بھیجا اس قوم کے پاس، اس بستی کے پاس، کہ اللہ کی آیتوں کی تبلیغ کرے، انہیں ایمان والوں کو خوشخبری سنائے، انکار کرنے والوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائے۔ تو ان کی قوم نے دونوں رسولوں کو جھٹلا دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک تیسرے رسول کو بھی وہیں بھیجا، فَعَزَّزْنَاهُمْ بِثَالِثٍ، اللہ تعالیٰ نے تیسرے رسول کو بھی بھیجا ان کی تائید کے لیے۔ تو تین رسولوں نے ایک ساتھ انہیں دعوت دی، لیکن اس کے باوجود ان لوگوں نے انہیں جھٹلایا۔ اور ایک شخص تھا، وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ، ایک شخص دور دراز علاقے سے، شہر کے دور علاقے سے آتا ہے، وہ ان نبی پر ایمان لے آتا ہے اور اپنی قوم سے کہتا ہے کہ اے میری قوم، ان رسولوں کی اتباع کرو، یہ سچ کہہ رہے ہیں۔ اب یہ شخص کون تھا؟ بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ ان کا نام حبیب بن اسماعیل تھا، یہ بڑھئی کا کام کیا کرتے تھے۔ تو انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دی اور ہر طرح سے سمجھایا، لیکن ان کی قوم نے پھر بھی نہ مانا اور تینوں رسولوں کو جھٹلایا، یہاں تک کہ یہ جو شخص ہے حبیب بن اسماعیل نجار، ان کی قوم نے انہیں قتل بھی کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے انتقال کے بعد جو ان کو شہید کر دیا گیا، اس کے بعد جو معاملہ ہے اس کا ذکر فرمایا، قیل ادخل الجنہ، ان سے کہا گیا حبیب نجار سے کہ اب آپ جنت میں داخل ہوں، یعنی جنت کی نعمتوں میں رہیں۔ اصل جنت میں داخلہ تو قیامت قائم ہونے کے بعد ہونا ہے، لیکن برزخ میں ہی جنت کی نعمتیں بہت سی دے دی جاتی ہیں۔ تو یہ کہنے لگے، قال یا لیت قومی یعلمون، کاش میری قوم کو معلوم چل جائے، کاش میری قوم کو پتہ چل جاتا کہ اللہ نے مجھے کیا کیا نعمتیں دی ہیں، انہوں نے مجھے قتل کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی قوم کے ساتھ یہ معاملہ فرمایا، آیت نمبر 28، کہ انہیں ہلاک کر دیا۔ اور ہلاک کرنے کے لیے اللہ کو کوئی آسمان سے کوئی بہت زیادہ فوج اتارنی نہیں پڑی، اللہ نہیں اتارنے والے تھے کوئی فوج آسمان سے انہیں ختم کرنے کے لیے۔ اللہ نے فرمایا وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ مِن جُندٍ مِّن بَعْدِهِ مِن جُندٍ مِّنَ السَّمَاءِ، ہم نے انہیں ہلاک کرنے کے لیے آسمان سے کوئی فوج نہیں اتاری۔ وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ، اور إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً، بس وہ ایک چیخ تھی، اللہ تعالیٰ نے ایک چیخ کے ذریعے پوری قوم کو ختم کر دیا اور چیخ ماری، اور یعنی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ایک فرشتے کو کہ آپ چیخ لگائیں، اور اس فرشتے کی آواز سے، اس چیخ سے پوری قوم کے جو ہے وہ سینے پھٹ گئے، کلیجے پھٹنے لگے، اور وہ جو ہے سب کے سب مر گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح صرف ایک چیخ کے ہی ذریعے پوری قوم کو ختم کر دیا، برباد کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ مقابلہ کرنا اور اللہ سے یہ سمجھنا کہ ہم اللہ سے مقابلہ کریں گے اور غالب آ جائیں گے، یہ حماقت ہے، یہ بے وقوفی ہے۔ اللہ کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ تو جو اللہ کی اطاعت کرے گا وہی کامیاب ہونے والا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 65 میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا، اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، جو گنہگار ہوں گے، جو کفار ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کی زبان پر، ان کے منہ پر مہر لگا دے گا، اور ان کے اعضاء گواہی دیں گے۔ زبان سے تو ہو سکتا ہے وہ جھوٹ بولیں گے، بعض یہ بھی جھوٹ کہیں گے کہ بھئی وما کننا مشرکین، ہم تو شرک نہیں کیا کرتے تھے، لیکن اللہ ان کے منہ پر، ان کی زبان پر مہر لگا دے گا، اور ان کے جو اعضاء ہوں گے، باڈی پارٹس ہوں گے، ہاتھ ہے، پیر ہے، یہ پارٹس گواہی دیں گے کہ بھئی یہ گناہ کیا کرتے تھے۔ پھر آیت نمبر 69 میں مشرکین کی تردید کی گئی ہے کہ مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ بھی کہا کرتے تھے کہ علیاذ باللہ یہ شعر و شاعری کرتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا وما علمناه الشعر وما ينبغي له، ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شعر و شاعری کی تعلیم نہیں دی، اور ان کی یہ شان کے لائق بھی نہیں ہے کہ وہ شعر و شاعری کرے، بلکہ یہ تو ان هو الا ذکر و قرآن مبین، یہ تو نہایت واضح نصیحت اور کھلا ہوا قرآن کریم ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 77 میں اللہ نے اپنے انسان کی تخلیق کی طرف اور اس کی جو ابتدائی تخلیق کا مرحلہ ہے اس کی طرف غور کرنے کا حکم دیا۔ وَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ، مکہ مکرمہ میں ایک شخص تھا، مشرک شخص تھا، عاص بن وائل کے نام سے۔ وہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور بوسیدہ ہڈی لے کر آتا ہے، اور اس بوسیدہ ہڈی کو وہ بالکل ریزہ ریزہ کر دیتا ہے، اور کہتا ہے مذاق اڑاتے ہوئے کہ اللہ اس کو بھی دوبارہ ٹھیک کر دے گا، اللہ اسے بھی دوبارہ زندہ کر دے گا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ کیسا شخص ہے، اپنی تخلیق پر غور کرے، اپنی کریشن پہ غور کرے۔ ایک پانی کے ایک نطفے سے اللہ تعالیٰ نے اسے بنایا، اس کی حیثیت کیا تھی، اور آج جب جو ہے یہ اللہ نے اسے طاقت دے دی، اب انسان کا ڈھانچہ، اس کا جسم تیار ہے، اور وہ اس کے اندر قوت ہے، بات کر سکتا ہے، چل سکتا ہے، پھر سکتا ہے، تو اللہ ہی سے لڑ رہا ہے وہ،
جو اللہ ایک نطفے سے پورے انسان کو بنانے پر قادر ہے، وہی اللہ اس انسان کے مرنے اور گلنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر کیا اسے قادر نہیں ہے؟ بالکل قادر ہے۔ اس کے بعد سورۃ الصافات کی ابتدا ہوتی ہے، یہ بھی مکی سورت ہے، اس میں بھی اسلام کے جو بنیادی عقائد ہیں، توحید ہے، رسالت ہے، قیامت ہے، اس کا اس بات کیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد مشرکین کا ایک بہت غلط عقیدہ تھا، وہ یہ تھا کہ وہ سمجھتے تھے کہ فرشتے جو ہیں وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، علیاذ باللہ، تو اس کی بھی تردید کی گئی۔ تو شروع میں اللہ تعالیٰ نے کئی فرشتوں کی قسمیں کھائی ہیں، مختلف فرشتوں کی، والصافات صفا، ان فرشتوں کی قسم جو صفے باندھ کر کھڑے رہتے ہیں، تو مختلف فرشتوں کی قسمیں کھائیں، بلکہ 3 قسم کے فرشتوں کی قسمیں کھائی ہیں، فزاجرات زجرا، اور ایسے فرشتے جو ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں، یعنی جب شیاطین آسمان کی طرف جاتے ہیں باتیں سننے کے لیے تو فرشتے انہیں بھگاتے ہیں، جناتوں کو، تو زجر کرتے ہیں، توبیخ کرتے ہیں، انہیں ڈانٹتے ہیں، ڈپٹتے ہیں۔ ان فرشتوں کی قسم، فتالیات ذکرہ، ان فرشتوں کی قسم جو ذکر کی تلاوت کرتے ہیں۔ تو ان کا قسموں کے کھانے کا مقصد یہ ہے کہ بعض تو ایسے تھے مشرکین میں جو فرشتوں ہی کی عبادت کرتے تھے، تو اس کی بھی تردید ہے کہ اللہ ہی واحد ذات ہے جو عبادت کا مستحق ہے، اور ان مشرکین کی بھی تردید ہے جو فرشتوں کو اللہ کی علیاذ باللہ بیٹیاں سمجھا کرتے تھے۔ اس کے بعد آیت نمبر 42 میں سورۃ الصافات کی اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کا ذکر کیا کہ اولئک لہم رزق معلوم فواکہ وہم مکرمون، کہ اہل جنت کو رزق معلوم ملے گا، یعنی رزق میں کوئی شبہ نہیں ہوگا کہ پتہ نہیں ملے گا یا نہیں ملے گا، ایسا نہیں، 100% انہیں معلوم ہوگا کہ رزق ملنا ہے۔ اس دنیا میں ہمیں تو اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے نا کہ آج سے 5 سال بعد پتہ نہیں ہم کیا کھائیں گے، کس کنڈیشن میں ہوں گے، فائنینشیل حالت کیا ہوگی، کل کیا کھائیں گے، پرسوں کیا کھائیں گے، ملے گا نہیں ملے گا، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ لیکن جنت میں کوئی شبہ نہیں ہوگا، رزق ہر حال میں مل کر رہے گا، کوانٹٹی میں بھی، یعنی انلمیٹڈ کوانٹٹی بھی، کوالٹی بھی شاندار اور ایسے عمدہ کوالٹی کے جس کا ہم اپنی امیجنیشن سے بھی باہر ہو، اور سکون کے ساتھ، یعنی اس بات کا بھی اندیشہ نہیں کہ بھئی ملے گا یا نہیں ملے گا، ہر حال میں ملے گا، یقیناً ملے گا، ہمیشہ ملے گا۔ اس کے بعد اہل جہنم کا ذکر ہے کہ اذالک خیر نزلا شجرۃ الزقوم، 63 میں آیت نمبر، کہ اس میں اہل جنت جہنم کے کھانے کا ذکر ہے کہ جو زقوم کا درخت ہے وہ ان کا کھانا ہوگا، جو کہ بہت ہی بدبودار اور نہایت کڑوا اور دکھنے میں بھی بہت عجیب و غریب ہوتا ہے، انہیں زبردستی وہ کھائیں گے، بھوک کی عالم ہوگی، یہ حالت ہوگی کہ وہ جو ہے زبردستی اسے کھائیں گے، کھانا پڑے گا، اور وہ حلق میں اٹک جائے گا وہ پھل، اور پھر اب انہیں پانی چاہیے ہوگا تو پھر پانی دیا جائے گا، کھولتا ہوا پانی انہیں پینا پڑے گا، جس سے ان کے جسم کے اندر کے ساری چیزیں وہ گلنے لگیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کی حفاظت فرمائے۔ اس کے بعد آیت نمبر 75 سے مختلف انبیاء علیہ السلام کا ذکر شروع ہو رہا ہے، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، حضرت لوط، حضرت یونس علیہ السلام کے واقعات بتائے گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک دعوت دی، لوگوں نے نہیں مانا، انہوں نے دعا کی تو اللہ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا اور حکم دیا کہ کشتی بنائے اور کشتی میں آپ اور مومنین سوار ہو جائیں۔ اللہ نے باقی قوم کو، کفار کو ہلاک کیا۔ پھر جب طوفان ختم ہو گیا اور نوح علیہ السلام اور مومنین زمین میں آئے، تو پھر اب جو نسل انسانی چلی ہے حضرت نوح علیہ السلام سے، ان کے 3 بیٹوں سے چلی ہے، ایک کا نام سام تھا، ایک کا نام حام تھا، اور تیسرے کا نام یافس تھا۔ اس کے بعد آیت نمبر 83 سے حضرت ابراہیم کا ذکر ہے، وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، کہ حضرت ابراہیم بھی حضرت نوح کے گروہ میں سے ہی تھے، ان کی جماعت میں سے ہی تھے۔ کیا مطلب؟ انبیاء کی جماعت میں سے تھے، اور عقائد دونوں کے سیم تھے، دونوں توحید کے قائل تھے، اللہ کے نبی تھے۔ تو انہوں نے بھی اپنی قوم کو سمجھایا کہ بھئی ایسی چیز کی کیوں عبادت کرتے ہو جو تمہیں دیکھ نہیں سکتی اور تمہیں سن نہیں سکتی، تمہاری مدد نہیں کر سکتی، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی، ایسی چیز کی عبادت نہیں کرو۔ پھر جو بھی واقعہ ہے 17ویں پارے میں جو گزرا کہ کس طرح انہوں نے بتوں کو ہلاک کر کے یہ ثابت کیا، بتایا کہ بھئی جو خود کی مدد نہیں کر سکتا تم اس کی عبادت کیسے کرتے ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت سی آزمائشوں سے گزارا، اور ہر آزمائش میں وہ مکمل اترے۔ یہیں ایک اور آزمائش کا ذکر آیت نمبر 102 میں، فلما بلغ معه السعي، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی کہ اللہ تعالیٰ انہیں اولاد عطا فرمائے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے جو انہیں نوازا، اور جب حضرت اسماعیل اتنے بڑے ہو گئے کہ اب چل پھر رہے تھے حضرت ابراہیم کے ساتھ، تو اس وقت حضرت ابراہیم کو خواب کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ حضرت اسماعیل کو ذبح کریں۔ خواب میں انہوں نے دیکھا کہ حضرت اسماعیل کو ذبح کر رہے ہیں۔ اچھا، یہ یاد رکھیے گا کہ انبیاء علیہ السلام کے جو خواب ہوتے ہیں وہ بھی وحی ہوتے ہیں، عام انسانوں کے خواب کی طرح انبیاء کے خواب نہیں ہوتے۔ یعنی ایک عام انسان جو خواب دیکھتا ہے اس کی کئی مختلف چیزیں ہو سکتی ہیں، یعنی اللہ کی طرف سے بھی وہ خواب ہو سکتا ہے، شیطان کی طرف سے بھی وہ خواب ہو سکتا ہے، اور جو انسان دن بھر سوچتا رہتا ہے اس کے نتیجے میں بھی خواب وہ دیکھ سکتا ہے۔ لیکن انبیاء کے جو خواب ہوتے ہیں وہ 100% وحی ہوتے ہیں، ان میں کوئی شبہ یا کسی دوسری چیز کا شائبہ نہیں ہوتا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ انبیاء کو علیاذ باللہ شیطان نے خواب دکھایا، یا جو وہ خود سوچ رہے ہیں انہوں نے بس ایسے ہی دیکھ لیا جس خواب کا کوئی مطلب نہیں۔ انبیاء علیہ السلام کے جتنے خواب ہوتے ہیں وہ وحی ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم نے جب دیکھا کہ بھئی حضرت اسماعیل کو وہ ذبح کر رہے ہیں تو وہ سمجھ گیا کہ اللہ رب العالمین اس طرف اشارہ فرما رہے، تو حضرت اسماعیل سے، اپنے بیٹے سے انہوں نے پوچھا کہ میں ایسا دیکھ رہا ہوں۔ تو حضرت اسماعیل بھی آپ یقیناً حضرت ابراہیم کے بیٹے تھے، تو انہوں نے کیا کہا کہ یا ابت افعل ما تؤمر، کہ میرے والد آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے آپ وہ کر لیں، میں صبر کروں گا۔ تو پھر اب آپ اندازہ لگائیں، اپنے بیٹے کو ذبح کرنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل کو لے گئے اور انہوں نے زمین پر لٹایا، اور جو تفصیلی واقعہ ہے پھر ذبح نہیں ہوئے وہ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جنت سے مینڈھا بھیجا اور پھر ان کے حضرت اسماعیل بچ گئے۔
اور مینڈے کو ذبح کیا گیا. تو چونکہ اصل حضرت ابراہیم کا امتحان لینا تھا، انسان کو بیٹے کو ذبح کرانا مقصد نہیں تھا، حضرت ابراہیم کا امتحان لینا تھا کہ اور ان کے امتحان کے ذریعے پوری امت کو اور پوری انسانیت کو پیغام دینا تھا کہ حضرت ابراہیم وہ ہے جنہوں نے ہر آزمائش میں جو ہے کامیابی کے ساتھ وہ ڈٹے رہے اور تمام آزمائش میں وہ پورے اترے، اللہ کے لیے انہوں نے سب کچھ قربان کرنے کے لیے وہ تیار ہو گئے. بہرحال اس کے بعد آیت نمبر 139 سے حضرت یونس کا ذکر علیہ السلام. حضرت یونس کے متعلق بھی بتایا تھا، انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دی، ان کی قوم نے انکار کیا تو انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ 3 دن کے بعد عذاب آنے والا ہے. تو جس دن عذاب آنے والا تھا اس سے 1 رات پہلے ہی حضرت یونس اللہ کے حکم آنے سے پہلے ہی اپنی بستی سے نکل گئے. تو اللہ تعالیٰ نے عتاب نازل کیا اور حضرت یونس علیہ السلام سمندر میں گئے اور پھر وہاں پر ایک مچھلی کے پیٹ میں رہے، پھر تسبیح انہوں نے اس کا تسبیح جاری رکھی اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی حفاظت فرمائی. اس کے بعد آیت 149 میں ہے فاستفتہم لربک البنات ولہم البنون. دیکھیں مشرکین جو ہے نا فرشتوں کے متعلق کیا کہتے تھے کہ اللہ کی بیٹیاں علیہ باللہ، لیکن ان کے گھر میں جب کوئی خود بیٹی پیدا ہو جاتی تو منہ چھپائے پھرتے، ان بیٹیوں کو زندہ دفنا دیتے تھے، یعنی خود کے یہاں بیٹی پیدا ہونے کو عار اور ذلت محسوس کرتے تھے علیہ باللہ. تو اللہ نے فرمایا کہ ایک طرف تو تم بیٹیوں کو عار اور ذلت سمجھتے ہو کہ تمہارے یہاں اگر کوئی بیٹی پیدا ہو جائے اسے تم عار اور ذلت سمجھتے ہو، اور پھر فرشتوں کو بیٹیاں ہی بنا کے اللہ کی طرف منسوب کر رہے ہو، یعنی جو تم نے اپنے لیے پسند نہیں کیا اس چیز کو اللہ کی طرف کیسے منسوب کر سکتے ہو. یعنی حقیقت میں تو جینڈر کے اعتبار سے بیٹے اور بیٹی میں فرق نہیں ہے، بلکہ بیٹیوں کے تو پیدا ہونے کے بہت سے فضائل ہیں، لیکن اگر تم اسے برا سمجھتے ہو یہ تو غلط ہے اپنی جگہ پہ، لیکن اس پر یہ جو دوسرا جرم تم نے کیا کہ جو چیز تم نے اپنے لیے غلط سمجھا ہے جس چیز کو، اسی کو اللہ کی طرف منسوب کر دیا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں علیہ باللہ. تو اللہ تو اس چیز سے پاک ہے کہ تم جو کچھ بھی اللہ کے متعلق کہہ رہے ہو، جیسا کہ اخیر میں اللہ نے فرمایا 180 181 182 میں سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، کہ اللہ رب العالمین جو آپ کا رب ہے، عزت والا رب ہے، وہ ان تمام برائیوں سے عیبوں سے پاک ہے جو وہ اللہ کی طرف منسوب کر رہے ہیں. اللہ کو کسی اولاد کی ضرورت نہیں، والدین کی ضرورت نہیں، بیویوں کی ضرورت نہیں، کسی کی ضرورت نہیں. اللہ کسی بھی مخلوق کا یا کسی اور کا جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پابند نہیں ہے، محتاج نہیں ہے. وسلام علی المرسلین، اور تمام رسولوں پر سلامتی ہو، والحمد للہ رب العالمین، اور تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے. اس کے بعد سورہ صاد کی ابتدا ہوتی ہے. آیت نمبر 5 میں دیکھیں اجعل الالهة الها واحدا ان هذا لشيء عجاب. جناب ابو طالب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سپورٹ کرتے آ رہے تھے، رشتہ داری کا حق ادا کرتے آئے. مشرکین مکہ ان کے پاس پہنچے، انہوں نے کہا کہ آپ محمد کو روکیں کہ وہ ہمارے بتوں کے خلاف نہ کہیں، برا بھلا نہ کہیں. اگر وہ برا بھلا کرنے سے جو ہے رک جاتے ہیں تو پھر جو ہے ٹھیک ہے، ہم ان کے ساتھ معاہدہ کریں گے، صلح کر لیں گے، ہم انہیں تسلیم کریں گے، لیکن اگر یہ نہیں باز آتے تو ہم سخت مقابلہ کریں گے. تو جناب ابو طالب نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس بات کو پہنچایا تو انہوں نے یہ کہا کہ میں تو ان کے سامنے ایک ایسی بات پیش کر رہا ہوں کہ اگر انہوں نے اس بات کو قبول کر لیا تو عرب و عجم ان کے سامنے جھک جائیں گے. وہ بات کیا ہے؟ وہ توحید کی بات ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو. تو وہ سب کہنے لگے کہ اجعل الالهة الها واحدا، کہ تمام خداؤں کو چھوڑ کر یہ ایک خدا بنا رہا ہے، یعنی تمام خداؤں کو ایک خدا بنا دے رہا ہے. یہ تو بڑی عجیب بات ہے، یہ تو بڑے تعجب کی چیز ہے. تو اللہ نے ان کا ذکر کیا کہ ان کے لیے کتنے بڑے تعجب کی یہ بات تھی کہ بھئی وہ جو کئی خداؤں اور کئی بتوں کی عبادت کرتے تھے اس کو چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت کرنا انہیں عجیب نظر آ رہا تھا. بہرحال سورہ حضرت داؤد حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے. وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ آیت 30-31 کہ ہم نے داؤد علیہ السلام کو سلیمان دیا، بیٹے تھے وہ. نعم العبد انہ اواب. حضرت سلیمان کا ذکر ہے علیہ السلام کہ ایک مرتبہ انہوں نے جو ہے ان کے پاس جنگ اور جہاد کے لیے بہت سارے عمدہ قسم کے گھوڑے رکھے ہوئے تھے. تو ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام گھوڑوں کا معائنہ کر رہے تھے کہ اسی میں مشغول ہو کر عصر کی نماز ان کی چھوٹ گئی. تو انہیں بڑا افسوس ہوا اور پھر اس کے بعد انہوں نے تمام گھوڑوں کو اللہ کے راستے میں قربان کر دیے. اس کے بعد آیت نمبر 41 میں حضرت ایوب کا ذکر ہے. وذکر عبدنا ایوب اذ نادى ربه انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب. حضرت ایوب کو ایک بہت ہی زبردست بیماری لاحق ہوئی تھی اور بہت آزمائش میں مبتلا تھے. ان کا سارا ساز و سامان، گھر بار سب کچھ ختم ہو چکا تھا، اب بیماری میں مبتلا تھے اور ان کی یہاں ان کی شفا کا بیان ہو رہا ہے. حضرت ایوب علیہ السلام نے یہ اللہ سے دعا کرتے رہے، صبر سے کام لیتے رہے. پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ آپ زمین پر اپنا پاؤں مارے، وہاں سے چشمہ نکلے گا. تو وہاں سے چشمہ جاری ہوا پانی کا. تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اسی پانی کو پئیں اور اس سے جو ہے آپ نہائیں بھی، انشاءاللہ جو ہے اس سے یقیناً آپ کو صحت ملے گی. تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ بیماری کی حالت سے ٹھیک ہو گئے، یعنی انہیں صحت مل گئی. لیکن ایک مرتبہ ہوا یوں کہ ان کی جو اہلیہ تھی حضرت ایوب علیہ السلام کی، وہ بہت مخلص تھیں اور بہت ان کی دیکھ ریکھ اور خیال رکھا کرتی تھی. تو اب کئی سالوں سے جو ہے یہ بیمار تھے تو شفا انہیں نہیں مل رہی تھی، تو بہت پریشان تھی. تو اچھا، یہ جو میں ایک واقعہ بتا رہا ہوں ابھی، اس میں مختلف اقوال ہیں مفسرین کے، بعض نے اور بھی واقعات بتائیں. ہوا یہ کہ حضرت ایوب کی اہلیہ کے پاس شیطان ایک طبیب کی شکل میں آیا، ڈاکٹر کی شکل میں، اور اس نے یہ کہا کہ دیکھو میں شفا دے دوں گا، اس کو میں ٹھیک کر دوں گا، لیکن جب یہ ٹھیک ہو جائے شرط یہ ہے کہ اسی وقت میں اس کا علاج کروں گا. جب یہ ٹھیک ہو جائے تو تمہیں یہ کہنا ہے کہ ڈاکٹر نے شفا دی ہے، طبیب نے شفا دی ہے. ایک واقعہ تو یہ بیان کیا جاتا ہے، مفسرین نے بیان کیا. اس کے علاوہ اور بھی واقعات ہیں جو اس آیت کی تفسیر میں بیان کیے گئے ہیں. بہرحال میں ابھی یہاں پہ ایک ہی بتا رہا ہوں. تو حضرت ایوب کی جو اہلیہ تھی وہ ایوب کے پاس آئی اور انہوں نے انہیں بتایا
کہ یہ معاملہ ہے، تو حضرت ایوب ناراض ہو گیا کہ یہ تو شیطان ہمیں شرک میں مبتلا کرنا چاہ رہا ہے، کیونکہ شفا دینا تو یہ اللہ کا کام ہے، یعنی وہ ڈاکٹر تو طبیب نہیں تھا، وہ بلکہ شیطان تھا. وہ آیا تھا اس لیے کہ ہم شفا کی نسبت شیطان کی طرف کر دیں، ڈاکٹر کی طرف کر دیں، حالانکہ شفا دینا یہ کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے. تو حضرت ایوب بہت ناراض ہو گئے ان کی اہلیہ پر کہ کیوں ایسا معاملہ کیا. تو انہوں نے کہا کہ اگر میں ٹھیک ہو گیا تو تمہیں 100 کوڑے ماروں گا میں. حضرت ایوب علیہ السلام نے یہ کہا اس وقت غصے میں. تو بعد میں جب حضرت ایوب علیہ السلام ٹھیک ہو گئے تو اب انہیں جو ہے وہ بڑے تردد میں پڑ گئے کہ اب میں کیا کروں، یعنی میں نے تو قسم بھی کھائی ہے کہ میں 100 کوڑے ماروں گا بیوی کو، تو اگر میں نہیں مارتا ہوں تو پھر میں تو قسم توڑنے والوں میں ہو جاؤں گا، جو کہ صحیح نہیں ہے. اور دوسری طرف اگر میں ماروں تو پھر یہ میری مخلص بیوی ہے، اسے میں کیوں تکلیف پہنچاؤں، اسے تکلیف پہنچانا بھی تو صحیح نہیں ہے میرے لیے، تو اب میں کیا کروں. تو یہ وفادار بیوی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا کہ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِهِ وَلَا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ. اللہ تعالیٰ نے ایک ہیلا انہیں بتایا، وہ یہ کہ آپ 100 چھوٹی چھوٹی لکڑیاں لے لیں، 100 چھوٹی چھوٹی لکڑیاں لے لیں اور پھر سب سے ایک بار میں ہلکا سا یوں آپ مار دیں، آپ کی قسم پوری ہو جائے گی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انا وجدناہ صابرا، ہم نے حضرت ایوب علیہ السلام کو صبر کرنے والا پایا. نعم العبد، کیا ہی بہترین وہ بندے تھے. انہ اواب، اور وہ یقیناً اللہ کی طرف بار بار لوٹنے اور رجوع کرنے والے تھے. کہ عورتوں پر اسلام نے کوئی فائنینشیل بوجھ نہیں دیا ہے. فائنینشیل بوجھ جو ہے وہ مردوں کے اوپر ہے، اور یہ مردوں کی ذمہ داری ہے کہ عورتوں کی تمام ضروریات کو وہ پورا کرے، چاہے ماں باپ ہو، ماں ہو، بیٹی ہو، بہن ہو، اور اگر اس کا نکاح نہیں ہوا ہے تو اب وہ جو بھائی ہوگا وہ دیکھ ریکھ کرے گا، خیال رکھے گا، اور اس کے علاوہ اس کی جو بیوی ہوگی اس کی بھی تمام ضروریات کو وہ شوہر پورا کرے گا، مرد پورا کرے گا. تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پر ذمہ دار بنایا ہے، اور اس کے بدلے میں عورتوں کو یہ حکم ہے کہ شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے جو ہے اپنے ولی کی اطاعت کرے. بہرحال اس کے بعد پھر طہارت کے مسائل کا بھی ذکر ہے. وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ ایک بندہ اگر غسل اس کے اوپر واجب ہو جائے تو وہ غسل کرے گا، وضو کی ضرورت ہے تو وضو کرے گا. اور پھر اس امت کے لیے جو ایک بہت بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے دی وہ نعمت ہے تیمم کی نعمت، کہ اگر مثلا پانی نہیں مل پا رہا ہے یا کوئی اور عذر شرعی ہے اور جس سے آپ وضو نہیں کر سکتے، غسل نہیں کر سکتے، پانی کا استعمال نہیں کر سکتے، تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، کہ تم پاک مٹی سے تیمم کرو. تو یہ جو تیمم کی اجازت ہے یہ صرف امت مسلمہ کے لیے خاص ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ امت ہے، ہم ہیں، آپ ہیں، ہمارے لیے ہی اللہ تعالیٰ نے یہ اجازت دی، اور اس سے پہلے کی قوموں کے لیے، پہلے کی امتوں کے لیے تیمم کی اجازت نہیں تھی. تو یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر بڑا احسان ہے. اس کے بعد امانت ادا کرنے کی تاکید. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو یہ حکم دیتا ہے کہ تم امانتوں کو ان کے اہل تک پہنچا دو، یعنی جس کی جو امانت ہو اس تک جو ہے آپ اس امانت کو لوٹا دیجئے. اس آیت کا ایک خاص شان نزول ہے. شان نزول کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی یہ خاص واقعہ ہے جس کی وجہ سے اور جس کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے اس آیت کا نزول فرمایا. ہوا یہ تھا کہ ہجرت سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں تھے. تو مکہ المکرمہ میں مسلمانوں کے پاس اقتدار تو نہیں تھا، طاقت تو نہیں تھی، مشرکین کا ہی اقتدار تھا. ایک مرتبہ یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا کہ وہ کعبے کے اندر داخل ہوں اور اندر جا کر اللہ کی عبادت کریں یا اندر جائیں. تو اس وقت بھی کعبے کی جو چابی تھی، یعنی کعبے کے دروازے کی جو چابی تھی، وہ عثمان بن طلحہ کے پاس تھی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عثمان بن طلحہ کے پاس جاتے ہیں. یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب اللہ کے نبی مکہ میں تھے، اور عثمان بن طلحہ سے کہتے ہیں کہ آپ دروازہ کھول دیں، کعبے کا دروازہ آپ کھول دیں، چابی دے دیں تاکہ ہم اندر داخل ہو سکیں. تو عثمان بن طلحہ منع کر دیتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر داخل ہونے نہیں دیتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت عثمان بن طلحہ سے یہ کہتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب تم یہ چابی میرے ہاتھ میں دو گے اور پھر میں جسے چاہوں گا اس کعبے کے دروازے کی چابی جسے دینا چاہوں گا میں اسے دے دوں گا. اور ٹھیک ایسے ہی ہوا فتح مکہ میں، یعنی جب ہجرت ہو گئی، پھر ہجرت کے بعد ایک لمبا عرصہ گزر گیا. سن 8 ہجری میں جب مسلمانوں کو فتح ملی مکہ المکرمہ میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے ساتھ مکہ میں داخل ہو جاتے ہیں اور اسلام وہاں غالب آ جاتا ہے، بغیر لڑے، بغیر خون خرابہ، کسی بھی خون خرابہ کے بغیر مکہ المکرمہ فتح ہوا. تو وہاں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوتے ہیں تو ظاہر ہے اب مکہ میں مشرکین کی حکومت ختم ہو گئی، اب وہ فتح ہو گیا مکہ. تو اب اللہ کے نبی کی حکومت آ گئی، اسلام کی حکومت آ گئی اور تمام مسلمانوں کو وہاں اقتدار مل گیا.
تو اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عثمان بن طلحہ سے کو بلاتے ہیں اور اس کے ہاتھ سے چابی لے لیتے ہیں. یعنی کئی سال پہلے عثمان بن طلحہ نے اللہ کے نبی کو اندر جانے نہیں دیا, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک وقت آئے گا کہ جب تم مجھے یہ چابی دو گے اور میں جسے چاہوں گا اسے دوں گا. تو عثمان بن طلحہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چابی لے لیتے ہیں اور کعبے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو جاتے ہیں. تو کعبے کے اندر یہ آیت نازل ہوتی ہے, ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا, کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو یہ حکم دیتا ہے کہ امانتوں کو ان کے اہل تک پہنچا دو. یعنی اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے یہ بتا دیا کہ کعبے کی چابی آپ عثمان بن طلحہ کو دیجیے گا اور کسی کو مت دینا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر تشریف لاتے ہیں کعبے سے, تو عثمان بن طلحہ کو بلا کر دوبارہ اس کے ہاتھ میں چابی دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قیامت تک کعبے کے دروازے کی چابی تمہاری ہی نسل کے پاس رہے گی. اور یہ سلسلہ جو ہے ماشاءاللہ اب تک جاری ہے. اس کے بعد ایک بہت ہی اہم آیت اس پارے میں, یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم, اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو, رسول کی اطاعت کرو اور فقہا کی اطاعت کرو, علماء کی اطاعت کرو, اولو الامر کی اطاعت کرو. تو اطیعوا اللہ, اللہ کی اطاعت کرنا ہے, واطیعوا الرسول, اور رسول کی اطاعت کرنا ہے, واولی الامر, اور اسی طرح ان علماء ان فقہا کی اطاعت کرنا ہے جو قرآن و حدیث کی روشنی میں بات کرتے ہیں, قرآن اور حدیث کی روشنی میں مسائل کا حل پیش کرتے ہیں. تو ان علماء کو بھی فالو کرنا ہے, اللہ کو بھی فالو کرنا ہے, رسول کو بھی فالو کرنا ہے, صحابہ کو بھی فالو کرنا ہے, اور ہمارے جتنے علماء کرام ہیں, ہمارے فقہاء عظام ہیں جو اہل سنت کے اہل حق علماء ہیں جو کتاب و سنت کی روشنی میں مسائل کا حل پیش کرتے ہیں, ان کو بھی فالو کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے اس آیت نمبر 59 میں دیا. اور اس کے بعد یہ بھی فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ, کہ کسی معاملے میں تمہارے درمیان اختلاف ہو جائے, تمہارے درمیان لڑائی ہو جائے, تو اس معاملے کو اللہ اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ. اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹانے کا کیا مطلب ہے کہ قرآن اور حدیث کی طرف لوٹاؤ اور قرآن اور حدیث سے یہ طے کرو کہ کون سی چیز صحیح ہے اور کون سی چیز غلط ہے. اس کے بعد اس پارے میں اللہ تعالیٰ نے انعام یافتہ طبقے کا بھی ذکر کیا. دیکھیے ہم لوگ سورۃ الفاتحہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں, اہدنا الصراط المستقیم, یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا. صراط الذین انعمت علیہم, ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام کیا. لیکن وہ لوگ ہیں کون جن پر اللہ نے انعام کیا؟ اس کا ذکر سورۃ الفاتحہ میں نہیں ہے. سورۃ الفاتحہ میں بس یہ ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم, کہ یا اللہ ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر آپ نے انعام کیا. اب یہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں, ان کا ذکر جو ہے اس پارے میں ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. تو یہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ یہ 4 قسم کے لوگ ہیں. سب سے پہلے النبیین, انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام, پروفیٹس علیہم الصلاۃ والسلام, ان کا راستہ دکھا. والصدیقین یعنی صحابہ کرام, ان پر اللہ نے انعام کیا. اس کے بعد والشہداء, اور شہید پر بھی اللہ کا انعام ہے. والصالحین, اور جو نیک صالح لوگ ہیں, دیندار ہیں, اللہ کی اطاعت کرنے والے ہیں, ان پر بھی اللہ نے انعام کیا. تو یہ 4 طبقے ہیں جو ان پر اللہ نے جن پر انعام کیا ہے. تو النبیین, انبیاء, تو انبیاء تو ہر جگہ موجود نہیں ہے, تو انبیاء کی بھی اطاعت کرنی ہے, اور لیکن پھر صدیقین کو بھی تلاش کرنا ہے, صحابہ کو بھی تلاش کرنا ہے, تو صحابہ بھی ہر جگہ موجود نہیں ہو سکتے. تو الشہداء کے اوپر بھی اللہ نے فرمایا کہ ان پر بھی ہم نے انعام کیا ہے, جو شہید ہوتے ہیں اللہ کے راستے میں. تو ہر جگہ شہداء بھی موجود نہیں ہے, تو اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ صالحین بھی ایسا طبقہ ہے جن پر اللہ نے انعام کیا. نیک لوگ, ہمارے سلف صالحین ہو یا آج کے دور میں جو ہمارے علماء ہو اور نیک ہو, دیندار ہو, ان کو بھی ہمیں ان کے راستے کو فالو کرنا ہے. یہ نیک لوگ ہر جگہ مل جاتے ہیں. بہرحال اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ. یعنی اگر کوئی ایسا معاملہ پیش آ جائے جس کا کوئی سری مسئلہ, سری حل ہمارے پاس نظر نہ آئے, تو اللہ نے فرمایا کہ اگر یہ لوگ اس معاملے کو اپنے رسول کی طرف لوٹاتے اور اولو الامر کی طرف, علماء اور فقہا کی طرف لوٹاتے, تو جو لوگ مسائل کا استنباط کرنا جانتے ہیں, جن کے پاس اللہ نے بہت گہرا علم دیا ہے, وہ مسئلے کا حل تلاش کر کے لوگوں کو بتا دیتے. تو ہمیں معلوم ہوا کہ ہمیں جو فالو کرنا ہے اللہ رب العالمین کو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو, صحابہ کرام کو, اور ہمارے سلف صالحین کو, ہمارے جو علماء فقہا گزرے ہیں. قرآن کا یہ حکم ہے کہ انہیں بھی ہمیں فالو کرنا ہے جب تک وہ کتاب و سنت کی روشنی میں حکم دیتے رہیں اور فیصلہ فرماتے رہیں. تو یہ طریقہ ہے. اس نہج پر اگر ہم قائم رہیں گے تو ہم سیدھے راستے پر قائم رہیں گے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قتل کا اور دیت کا ذکر کیا. یعنی کوئی انسان اگر کسی کو قتل کر دے, دیکھیے قتل کی 2 قسم ہوتی ہے. ایک تو یہ ہے کہ قتل عمد, کہ جان بوجھ کر کسی مسلمان کو قتل کر دے ناحق, تو ظاہر ہے اس میں قصاص لیا جائے گا,
قاتل کو بھی قتل کی سزا دی جائے گی، یا پھر جو مقتولین کے گھر والے ہیں، اولیاء ہیں، ان کو اجازت ہے کہ وہ دیت لے سکتے ہیں۔ تو اس کی تفصیل گزر چکی ہے کچھ مختصراً دوسرے پارے میں۔ تو ایک تو یہ ہو گیا قتل عمد، اور دوسری قسم ہے قتل خطا، یعنی غلطی سے کسی کو قتل کر دے۔ مثلا کوئی گاڑی چلا رہا ہے اور کسی کو قتل کرنے کا ارادہ نہیں ہے، لیکن ایکسیڈنٹ ہو جائے اور کسی مسلمان کو قتل کر دے، تو اب جس نے قتل کر دیا اگرچہ اس کا ارادہ نہیں تھا قتل کرنے کا، غلطی سے ہوا، تو اب اس کا کیا حکم ہے، یہ جو ہے بتایا جا رہا ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلی چیز، اگر مومن قتل ہو جائے، یعنی غلطی سے قتل ہو گیا، لیکن اگر قتل ہونے والا مومن ہے تو پھر جس نے قتل کیا ہے غلطی سے ہی اگرچہ کیا ہے، پھر بھی اس کے اوپر کفارہ بھی لازم ہے اور دیت بھی لازم ہے۔